تو اس کا مطالعہ کرنے لگیں گے تو اس کا صفحہ 30 ہے، المنہاج السوی من الحدیث النبوی، صفحہ 30۔ امام مسلم نے جو باب قائم کیا ہے اسی حدیث کے لیے، وہ قابل توجہ ہے اور بڑا ایمان افروز باب ہے۔ امام مسلم نے باب قائم کی، اخرج مسلم فی الصحیح، کتاب الایمان، کتاب الایمان، باب وجوب محبت الرسول اکثر من الاہل والولد والوالد والناس اجمعین۔ انہوں نے باب یہ قائم کیا ہے کہ حضور کی محبت مطلقاً، عام حضور کی محبت کا ہونا یہ واجب نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو انسان مسلمان اور مومن ہی نہیں ہے، وہ تو خارج ہو گیا ایمان سے۔ مگر واجب کیا ہے؟ فرمایا اولاد، والدین اور دنیا کی ساری محبتوں سے اکثر، غالب تر محبت ہونا، یہ باب قائم کیا۔ اور آگے امام مسلم نے بڑی ایمان افروز بات کی، باب ابھی ختم نہیں ہوا تو باب عنوان یہ ہے وَعَدْمُ وَإِطْلَاقُ عَدْمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبُّهُ هَذِهِ الْمُحَبَّةِ۔ اور امام مسلم نے فرمایا باب قائم کرتے ہوئے کہ جس شخص کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے اس درجہ غالب تر، فائق تر، شدید تر اس درجہ کی محبت نہ ہو، اس پر مومن ہونے کا اطلاق بھی جائز نہیں ہے۔ اسے آپ صاحب ایمان بھی نہیں کہہ سکتے۔ فرماتے ہیں اس پر اطلاق ایمان بھی جائز نہیں۔ تو گویا امام، اب عقیدہ امام مسلم کا دیکھیں۔ امام بخاری کا عقیدہ تو سمجھ لیا کہ محبت رسول کو فرمایا من الایمان، کہ یہ ایمان ہے، محبت رسول ایمان ہے۔ اور امام مسلم نے اس کے اوپر زیادت کرتے ہوئے تصریح کی، فرمایا ایسا ایمان ہے کہ اگر تمام محبتوں سے غالب تر محبت آقا علیہ السلام کی نہ ہو تو اس شخص پر ایمان کا اطلاق بھی جائز نہیں ہے۔ یہ مسلم شریف، اس کی حدیث نمبر 44 ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 44 اور جلد اول صفحہ 67، جن لوگوں کے پاس بصورت جلد ہو، یہ صفحہ 41 ہے صحیح مسلم کا۔ اگر آپ کے پاس ایک سنگل والیوم والی صحیح مسلم ہے، اس کا صفحہ 41 ہے، مگر میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس کے باب کا نمبر 16 ہے، باب 16، حدیث نمبر 67۔ ویسے مسلسل اگر لیں ابتدا سے تو حدیث نمبر 168 بنتی ہے۔ کتاب الایمان کی حدیث اور ہے اور مسلسل میں 168۔ اس باب کا عنوان بتایا جو میں نے عرض کر دیا، وَإِطْلَاقُ عَدْمِ الْإِيمَانِ عَلَى مَنْ لَمْ يُحِبُّ هَذِهِ الْمُحَبَّةِ۔ اگر اس درجہ کی محبت آقا علیہ السلام سے نہ ہو تو اس پر ایمان کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ چلے، اب آپ اندازہ کریں، بعض لوگ حضور علیہ السلام سے شدید درجہ کی محبت کو شخصیت پرستی کہتے ہیں، تو امام مسلم شخصیت پرست تھے؟ بولیے۔ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں، لوگوں نے سب شخصیتوں کو ایک بنا دیا ہے۔ بابا آپ کی اور میری بات ہو تو شخصیت پرستی کہتے پھریں، جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو وہ عام شخصیتوں میں سے شخصیت نہیں ہے، چونکہ ان کے لیے حکم وہی ہے ایمان کے باب میں جو ذات الہی کا حکم ہے، سوائے الوہیت و معبودیت کے، سوائے الوہیت و معبودیت کے حکم جو اللہ کے رسول کا ہے وہی اللہ کا حکم ہے۔ حدیث نمبر 16 جس کو امام بخاری نے روایت کیا وہ بہت اہم ہے، باب ہے باب حلاوت الایمان۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری نے حضرت انس سے روایت کیا، فرمایا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما وان یحب المرء لا یحبہ الا للہ وان یکرہ ان یعود فی الکفر
کما یکرہ ان یقذف فی النار. آپ نے روایت کیا کہ 3 علامتیں ایسی ہیں جس شخص میں ہوں گویا اس نے ایمان کی حلاوت، ایمان کی شیرینی، ایمان کی مٹھاس چکھ لی. 3 علامتیں ایسی ہیں جو ایمان کی حلاوت اور شیرینی کا باعث ہے. ایک یہ پہلی بات، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کائنات کی ہر شے کی محبت سے بڑھ کر ان 2 کی محبت ہو. یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے توجہ طلب کہ اللہ اور اللہ کے رسول یہ 2 ہستیاں کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر یہ 2 محبوب ہوں. کائنات کی ہر محبت سے بڑھ کر ان 2 کی محبت عزیز ہو. یہ لفظ ہے. اس میں جو توجہ طلب لفظ ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے احب الیہ مما سواہما. ان 2 تثنیہ کا صیغہ ہے. یہ جو ضمیر ہے قاعدہ عربی لغت کا یہ ہے کہ اللہ اور مخلوق کو اگر 2 کا ذکر چل رہا ہو تو اللہ اور مخلوق کو اس طرح اکٹھا ایک لفظ میں، ایک ضمیر میں جمع نہیں کرتے. اللہ اور اللہ کے بندوں میں سے اگر کسی کی بات ایک حدیث میں ہو رہی ہے تو الگ الگ ذکر کیا جائے گا. یوں نہیں کیا جائے گا کہ خدا اور مخلوق دونوں کو ملا کر ہما کہہ دیا جائے. ان دونوں کی بات یہ ہے، وہ خالق ہے اور مخلوق ہے. ان دونوں کے ایک ضمیری لفظ میں اللہ اور مخلوق کو اکٹھا نہیں کیا جاتا. اب بات کو سمجھیں. قرآن مجید میں ہے، ارشاد فرمایا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. مومنوں کے لیے فرمایا جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اللہ ان پر درود بھیجتا ہے. یصلی واحد کا صیغہ ہے. بولیے یصلی واحد کا صیغہ ہے. یصلی علیکم وملائکتہ، اور پھر اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. تو آپ نے دیکھا درمیان میں واو عاطفہ لگا کر اللہ کا ذکر بصیغہ واحد کیا یصلی علیکم، واو عاطفہ کے بعد وملائکتہ کو الگ فرمایا. تو وہاں چونکہ لوگوں کا ذکر ہے، بندوں کا ذکر ہے، عباد کا ذکر ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس فعل واحد میں اپنے ساتھ ملائکہ کو بھی شامل نہیں فرمایا. اور جب وہی درود جب نیک صالح بندوں پر پڑھنا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کے ذاکر بندوں پر صلہ کے طور پر، اجر کے طور پر جب اللہ رب العزت نے اور فرشتوں نے درود پڑھنا تھا بطور اجر، ذکر کے اجر کے طور پر، تو اللہ نے هو الذی یصلی علیکم بصیغہ واحد اپنا ذکر الگ فرمایا اور ملائکہ کا ذکر واو عاطفہ کے بعد الگ فرمایا. مگر وہی درود